سورہ زخرف ہے، یہ قرآن مجید کی 43ویں سورت ہے۔ یہ قرآن کا اپنا اعجاز ہے کہ اگر اسے کوئی سمجھ کے پڑھے تو یہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور بعض بڑے بڑے سکالرشپ رکھنے والے جب قرآن کی طرف آئے تو انہیں اس بات پر ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ قرآن اصلی کتاب ہے اور یہی ایمان سکھاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اسے تہہ دل سے پڑھا، رب نے انہیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کیا۔ تو یہ قرآن کی ایک ایجاد بھی ہے، کرامت بھی ہے کہ کوئی اگر قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھتا ہے تو پھر قرآن بھی اسے محروم نہیں رکھتا، اپنی خیرات ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ زخرف کے اندر اس کا سبب نزول بیان کیا گیا۔ حضور نبی کریم نے قریش کے سامنے سورہ انبیاء کی آخری آیات پڑھی، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اے مشرکین، تم جو چیز اللہ کے سوا جنہیں پوچھتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا۔ ابن زبعری نامی شخص نے کہا، اے محمد، کیا یہ خاص ہمارے معبودوں کے لیے ہے یا یہ ہر امت کے گروہ کے لیے ہے؟ سرکار نے فرمایا، تمہارے معبودوں کے لیے بھی اور سب امتوں کے لیے بھی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا عیسیٰ نبی ہے اور آپ ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں؟ حالانکہ نصارہ ان کو پوچھتے ہیں۔ حضرت عزیر کو لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور فرشتوں کو وہ بھی پوچھتے ہیں، تو وہ کیا جہنم میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تو اس پر سارا کافروں کا جو گروہ تھا انہوں نے کہا لگایا۔ وہ اسی وقت ہی رب تعالیٰ نے محبوب کریم پر آیت کریمہ نازل کی، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ فرمایا کہ جنہوں نے نیکی میں سبقت کی وہ تو اللہ کی عبادت گزار ہیں، اور جو معبودان باطلہ کی طرف چلے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس صورت کا خلاصہ، اس کی ابتدا مصدر قرآن یعنی وحی الہی سے ہوئی ہے۔ اس کے عربی ہونے اور اس کے حق ہونے کی تائید کی گئی ہے، اور اس کو اسلام اور حضور کا قیامت تک رہنے والا معجزہ بتایا گیا ہے۔ یعنی قرآن قیامت تک رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اپنا نورانی اظہار کرتا رہے گا۔ اور قریش اور قبائل عرب کو مزید سنانے والا بتایا، جو دنیا کی متاع میں حد سے بڑھنے والے تھے اور اپنے رسول کی تکذیب کرنے والے تھے، جس طرح پچھلی امتوں نے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں کھول کھول کر بیان کی۔ اگر تم مشرکین سے پوچھو تو وہ بھی یہ اقرار کریں گے کہ زمین و آسمان اللہ ہی نے بنائے ہیں، باوجود اس کی بعثت یعنی دوبارہ اٹھنے کا انکار بھی کریں گے۔ یہ انتہائی جہالت ہے کہ ایک جانب اللہ کی قدرتوں کا ماننا بھی ہو اور دوسری جانب انکار بھی ہو کہ نہیں، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ یہ سارا نظام صرف دنیا تک محدود ہے۔ جس طرح بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جہان مٹھا تھے اگلا کہنا مٹھا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ جہان تو صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں ہم نے جو کچھ بونا ہے قیامت والے دن وہی کاٹ کے ہمارے ہاتھ پر رکھ دیا جائے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم یہاں کر جاؤ گے اس کو آخرت میں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ نیکی کی طرف جائے، اس کی مرضی، برائی کو پالے، اس کی مرضی۔ اب رب تعالیٰ نے انسان کے لیے دو ہی راہیں بنا دی ہیں، ایک راہ ہدایت ہے، ایک راہ گمراہی ہے۔ اب دونوں میں سے جب ایک پر چلے گا تو نتیجہ خود ہی دے گا۔ اس سورت کے اختتام میں جنت کی صفات پر بیان کیا گیا جس کی کوئی نظیر نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
گردن جھکانے والے مومنین اور مسلمین کے لیے جنت کو خاص کیا گیا، اور اس کی وضاحت کی گئی کہ قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بدبخت اہل نار کے لیے ہوں گی، اور ان کو کسی بت یا ایسے باطل جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان کی شفاعت ان کے کام نہ آئے گی۔ ان قریب وہ جان لیں گے جو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ بت پرست ہیں، بدھ ماتا ہیں، یا گاؤ پرست ہیں، یا آگ پرست ہیں، یا ستارہ پرست ہیں، آج کل بھی انڈیا میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو گاؤ پرست ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا آؤ آج کے دن اس گائے سے اپنی شفاعت مانگو، کیونکہ اللہ کے معبودان کو اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنائے، تو انہیں معبودوں سے جا کے امداد مانگو۔ تو اس دن وہ بالکل ناکارہ ہو جائیں گے اور انہیں معبودان کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مومنین اور مسلمین کے گروہ میں رکھے۔